اب میں کچھ احادیث پاک آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ احادیث پاک میں ذکر اللہ کی فضیلت کیا ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں اس کے کچھ الفاظ موجود ہیں، بیہقی میں اس پر تفصیل موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا ہلموا الی حاجتکم۔ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں زمین میں، یطوفون یطوافون، بار بار آتے ہیں یا گھومتے ہیں، دونوں مطلب ٹھیک ہے، وہ گھوم رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور ان کی تلاش کیا ہے راستوں میں کہ کیا کوئی اللہ کے ذکر کرنے کے لیے جمع ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر وہ ایسی قوم کو پالیں تو ایک دوسرے کہتے ہیں آ جاؤ تمہیں تمہاری حاجت مل گئی، وہ ذکر ذاکرین کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ذکر کرنے والوں کے ساتھ اتنے بیٹھتے ہیں کہ ان کے اوپر بیٹھنے سے آسمانوں تک تاندہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ معاملہ ختم ہوتے ہے تو یہاں سے اٹھتے ہیں صعدوا الی السماء فیسألہم ربہم ویعلم۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ باوجود جاننے کے ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں میرے مولا۔ اللہ پوچھتے ہیں من این جئتم، کہاں سے آ رہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ جئنا من عند عبادک یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، اے میرے مولا ہم ان لوگوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو سبحان اللہ کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، تیری تمحید تیری تسبیح پڑھ رہے تھے، تمجید کر رہے تھے، آپ کی بزرگی کو بجا لا رہے تھے۔ تو رب العزت نے کہا اچھا کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ کہ میرے مولا آپ کو نہیں دیکھا۔ کہ اگر دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کانو اشد لک تمجیدا و اکثر لک تسبیحا، اس سے زیادہ آپ کی بزرگی اور آپ کی تسبیح کو پڑھیں گے۔ کہ اچھا مانگ کیا رہے تھے؟ فما یسألون، کیا مانگ رہے تھے، کیا چاہتے تھے، ان کی نیڈ کیا تھی، مانگ کیا رہے تھے؟ کہ یا اللہ یسألونک الجنہ، وہ آپ سے کامیابی اور جنت مانگ رہے تھے۔ اچھا کیا انہوں نے اس جنت کو دیکھا ہے؟ جی نہیں دیکھا۔ کہا اچھا اگر دیکھ لیں تو کیا کریں گے؟ کہ کانو اشد علیہا حرصا و اشد لہا طلبا، اس سے زائد مانگیں گے جو ابھی مانگ رہے ہیں، زیادہ طلب سے مانگیں گے۔ تو کہا اچھا، کہا جی ٹھیک ہے، اچھا میں تمہیں ایک بات کا مزید سوال کر رہا ہوں، وہ کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ میرے مولا یتعوذون من النار، کہہ رہے تھے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ ہمیں جہنم کی خوفناک آگ سے محفوظ فرما۔ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، چھٹکارا مانگ رہے تھے۔ کہا اچھا جہنم کو دیکھا؟ کہا جی نہیں دیکھا۔ کہا دیکھتے تو کہا اس سے زیادہ مانگتے کہ ہمیں بچا لے۔ تو کہا اچھا یاد رکھنا اشہدکم انی قد غفرت لہم، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں میں نے ان کی مغفرت بھی کر دی ہے اور ان کو ان کی مانگ عطا کر دی ہے۔ جب اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں تو فیقول ملک من الملائکہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے میرے مولا میں کچھ عرض کروں؟ جی بولیے۔ کہا اللہ میری بات یہ ہے کہ فلان لیس منہم انما جاء لحاجتہم، توجہ رکھنا، پوائنٹ بھی نوٹڈ، عجیب جملہ ہے۔ کہا میرے مولا فلاں بندے کو بھی تو آپ نے معاف کر دیا جو اس مجمع میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ذکر کی نیت سے تو نہیں آیا تھا، وہ تو اپنے کسی کام سے آیا تھا، وہ تو کسی وجہ سے ان میں شامل تھا، وہ ذکر کے لیے تو نہیں آیا۔ تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے بھی معافی ہے، کیوں؟ ہم القوم لا یشقی جلیسہم، یہ اتنا اچھا کام کرنے والی قوم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی رائے گاں برباد نہیں جاتا۔ تو یہ جو سارے اکٹھے ہو کر اللہ کے ذکر کر رہے ہیں تو یہ مجلس ذکر نہیں ہے تو کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی مجالس ذکر کہاں ہے؟ یہ مجالس ذکر کی بات نہیں ہے تو کس کی بات ہے؟ جو ذکر اللہ کی بات ہے۔ اور میرے دوستو اس حدیث پاک ہے امام کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے الکواکب الدراری میں، جسے حاشیہ کرمانی کہتے ہیں، ایک عجیب شرح کرتے ہوئے صحیح بخاری کی اس حدیث پاک میں لفظ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وفیہ شرف اصحاب الاذکار و اہل التصوف فی الذین یلازمونہا و یضابطون علیہا، اس حدیث پاک میں ذکر کرنے والے اور تصوف کے بزرگوں کے لیے بہت بڑی فضیلت بتائی گئی ہے جو اس ذکر کو مضبوط رہ کر مجلس ذکر پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے اکابر تو ہمیں یہ ترتیب سمجھاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں جو اس کے لیے لفظ لکھے ہیں ان کے لفظ ہیں وفی الحدیث فضل مجالس الذکر والذاکرین وفضل الاجتماع علی ذالک، فرمائے مجلس ذکر کے لیے جمع ہونا،
اور اس طرح ذکر اور ذاکرین کے لیے اس میں بہت بڑا حدیث پاک میں شرف اور فضیلت بتائی گئی. تو یہ تو ترتیب ہمارے حضرات کی ہے، اس ترتیب کی بنیاد پر تو ذکر کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی حدیث پاک پیش کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں رضی اللہ عنہما. یہ دونوں کہتے ہیں ہم دونوں بندے اس بات کی گواہی دیتے ہیں انہما شہدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک علیہ السلام پر ہم گواہی دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو فرشتے اس جماعت کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے، سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے، اللہ جل شانہ ان کا ذکر اپنی مجلس میں تفاخر کے طور پر فرما رہے ہوتے ہیں. اور یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے جو صحیح مسلم کی بالکل متن کے نیچے موجود ہے. وہ اس شرح میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک لفظ لکھتے ہیں، باب کا نام لکھتے ہوئے کہتے ہیں فضل الاجتماع علی تلاوت القرآن و علی الذکر، کہ یہ ثواب مجلس ذکر والوں کے لیے. تو یہ صحیح مسلم کا باب ہے جس صحیح مسلم کو پڑھ کے مولوی کے سر پہ دستار فضیلت میں پگڑی سجتی ہے. تو خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا سمجھایا، ہم کس ترتیب پر چل رہے ہیں. یہ کوئی نئی ترتیب نہیں ہے، ذکر اللہ کی وہ ترتیب اور وہ فضیلت اور وہ معاملات ہیں جو ہمارے اکابرین سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. سلسلہ نقش بندیہ، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ کو چاروں کو اہل حق کہا گیا کہ ان کی ترتیب بالکل ٹھیک ہے، یہ اس ترتیب پر چلا رہے ہیں. اور میرے دوستو میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فضائل ذکر سے ایک جملہ لاتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ آج خانقاہوں میں بیٹھنے والوں پہ ہر طرح کا الزام ہے، ہر طرح کے فکرے کسے جا رہے ہیں، کوئی کون سا حکم لگاتا ہے کوئی کون سا. کہ ایسا نہیں ہے، کسی کے حکم لگانے سے نیکی کے کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو نیکی کا کام جو ہوتا ہے وہ نیکی ہاں کوئی کہہ دے نا کہ اس نیکی کے کام کو آپ غلط کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں جی وہ کر رہے ہیں. تو میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں فسوف ترى اذا انکشفت الغبار افرس تحت رجلک ام حمار. ایک وقت آئے گا یہ غبار ختم ہو جائے گا، آخرت میں یہ غبار چھٹ جائے گا، پھر بندے کو پتہ چلے گا کہ میں گھوڑے پہ سوار تھا یا گدھے پہ سوار تھا. پھر بندے کو اپنی سواری کا سمجھ آ جائے گا کہ میری سواری کیا تھی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.